اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کا شکر ہے کہ میں نے 30ویں پاری کے دوسرے ربع کی تلاوت کا شرف حاصل کر لیا ہے، اور اب میں اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں جو علامہ سید ذیشان حضرت جوادی مرحوم نے کیا تھا۔ سورہ مطففین کے ترجمے سے شروع کر رہا ہوں میں۔ قرآن مجید کا ترتیب کے لحاظ سے 83 نمبر کا سورہ ہے سورہ مطففین۔ یہ مکی سورہ ہے، اس کی آیات 36 ہے۔ بنام خدا رحمان و رحیم۔ ویل ہے ان کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں۔ یہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا مال لے لیتے ہیں، اور جب ان کے لیے ناپتے یا تولتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ کیا انہیں یہ خیال نہیں ہے کہ یہ ایک روز دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں، بڑے سخت دن میں، جس دن سب رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ ناپ تول میں بے ایمانی کرنے والوں کو آخرت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اولاً تو اس لیے کہ آخرت میں ہر برائی کی سزا ملنے والی ہے، اور یہ بہرحال ایک برائی اور خیانت ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہاں بھی اعمال ناپے تولے جائیں گے، تو اگر خدا نے بھی یہی طریقہ اختیار کر لیا اور جیسے کو تیسے کا قانون نافذ کر دیا تو انسان کا انجام کیا ہوگا۔ اس تصور سے ہر صاحب عقل کو عبرت حاصل کرنی چاہیے اور بندوں کے ساتھ ویسا برتاؤ کرنا چاہیے جیسے برتاؤ کے رب العالمین سے خود توقع رکھتا ہے۔ جیسا کہ اسلامی تعلیمات میں بار بار دہرایا گیا ہے کہ ارحم ترحم، تم دنیا میں رحم کرو تاکہ تم پر روز قیامت رحم کیا جائے، اور تم بندوں پر رحم کرو تاکہ خدا تم پر رحم کرے۔ یاد رکھو کہ بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے، اور تم کیا جانو کہ سجین کیا ہے؟ ایک لکھا ہوا دفتر ہے۔ آج کے دن ان جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے جو لوگ روز جزا کا انکار کرتے ہیں، اور اس کا انکار صرف وہی کرتے ہیں جو حد سے گزر جانے والے گناہگار ہیں۔ جب ان کے سامنے آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے افسانے ہیں۔ نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ لگ گیا ہے۔ یاد رکھو انہیں روز قیامت پروردگار کی رحمت سے محجوب کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ جہنم میں جھونکے جانے والے ہیں۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ ہے جس کا تم انکار کر رہے تھے۔ یاد رکھو کہ نیک کردار افراد کا نامہ اعمال علیین میں ہوگا، اور تم کیا جانو کہ علیین کیا ہے؟ ایک لکھا ہوا دفتر ہے جس کے گواہ ملائکہ مقربین ہیں۔ بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کر رہے ہوں گے۔ تم ان کے چہروں پر نعمت کی شادابی کا مشاہدہ کرو گے۔ انہیں سربہ مہر خالص شراب سے سیراب کیا جائے گا جس کی مہر مشک کی ہوگی، اور ایسی چیزوں میں شوق کرنے والوں کو آپس میں سبقت اور رغبت کرنی چاہیے۔ اس شراب میں تسنیم کے پانی کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک چشمہ ہے جس سے مقرب بارگاہ بندے پانی پیتے ہیں۔ بے شک یہ مجرمین صاحبان ایمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تھے تو اشارے کنائے کرتے تھے، اور جب اپنے اہل و عیال کی طرف پلٹ کر آتے تھے تو خوش و خرم ہوتے تھے، اور جب مومنین کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ سب اصلی گمراہ ہیں، حالانکہ انہیں ان کا نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا۔ تو آج ایمان لانے والے بھی کفار کا مضحکہ یعنی مذاق اڑائیں گے۔ اب اور تختوں پہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے۔ اب تو کفار کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ مل رہا ہے۔ سورہ انشقاق قرآن مجید کا 84 نمبر کا سورہ ہے۔ اس کی ٹوٹل آیات 25 ہیں۔ اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں میں بنام خدائے رحمان و رحیم۔
جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے پروردگار کا حکم بجا لائے گا، اور یہ ضروری بھی ہے، اور جب زمین برابر کر کے پھیلا دی جائے گی اور وہ اپنے ذخیرے پھینک کر خالی ہو جائے گی اور اپنے پروردگار کا حکم بجا لائے گی، اور یہ ضروری بھی ہے۔ اے انسان، تو اپنے پروردگار کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے تو ایک دن اس کا سامنا کرے گا۔ پھر جس کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا حساب آسان ہوگا اور وہ اپنے اہل کی طرف خوشی خوشی واپس آئے گا، اور جس کو نامہ اعمال پشت کی طرف سے دیا جائے گا وہ عنقریب موت کی دعا کرے گا اور جہنم کی آگ میں داخل ہوگا۔ یہ پہلے اپنے اہل و عیال میں بہت خوش تھا اور اس کا خیال تھا کہ پلٹ کر خدا کی طرف نہیں جائے گا۔ ہاں، اس کا پروردگار خوب دیکھنے والا ہے۔ میں شفق کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اور رات اور جن چیزوں کو وہ ڈھانک لیتی ہے ان کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ پورا ہو جائے کہ تم ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت میں مبتلا ہوگے۔ پھر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لے کر آتے، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ کفار تو تکذیب بھی تک کرتے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو یہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیں، علاوہ صاحبان ایمان و عمل صالح کے، کہ ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر و ثواب ہے۔ سورہ بروج کی آیات کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں میں۔ بنام خدائے رحمان و رحیم، برجوں والے آسمان کی قسم، اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ دیا گیا ہے، اور گواہ اور جس کی گواہی دی جائے گی اس کی قسم۔ اصحاب اخدود ہلاک کر دیے گئے، آگ سے بھری ہوئی خندقوں والے، جن میں آگ بھرے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ مومنین کے ساتھ جو سلوک کر رہے تھے خود ہی اس کے گواہ بھی ہیں، اور انہوں نے ان سے صرف اس بات کا بدلہ لیا ہے کہ وہ خدا عزیز و حمید پر ایمان لائے تھے۔ وہ خدا جس کے اختیار میں آسمان و زمین کا سارا ملک ہے، اور وہ ہر شے کا گواہ اور نگران بھی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ایماندار مردوں اور عورتوں کو ستایا اور پھر توبہ نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب بھی ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ وہی پیدا کرنے والا اور دوبارہ ایجاد کرنے والا ہے، وہی بڑا بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ وہ صاحب عرش مجید ہے، جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ کیا تمہارے پاس لشکروں کی خبر آئی ہے، فرعون اور قوم سمود کی خبر؟ مگر کفار تو صرف جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ ان کو پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے۔ یقیناً یہ بزرگ و برتر قرآن ہے جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ اب سورہ طارق کی آیات کا ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں۔ بنام خدا رحمان و رحیم، آسمان اور رات کو آنے والے کی قسم، اور تم کیا جانو کہ طارق کیا ہے؟ یہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ کوئی نفس ایسا نہیں ہے جس کے اوپر نگران نہ معین کیا گیا ہو۔ پھر انسان دیکھے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یقیناً وہ خدا انسان کے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ جس دن رازوں کو آزمایا جائے گا تو پھر نہ کسی کے پاس قوت ہوگی اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ قسم ہے چکر کھانے والے آسمان کی اور شگافتہ ہونے والی زمین کی۔ بے شک یہ قول فیصل ہے اور مذاق نہیں ہے۔ یہ لوگ اپنا مکر کر رہے ہیں اور ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں، تو کافروں کو چھوڑ دو اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے دو۔ اب سورہ اعلیٰ کا ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں۔ سورہ اعلیٰ قرآن مجید کا 87 نمبر کا سورہ ہے، مکی سورہ ہے، اور اس کی 19 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بنام خدائے رحمان و رحیم، اپنے بلند ترین رب کے نام کی تسبیح کرو، جس نے پیدا کیا ہے اور درست بنایا ہے، جس نے تقدیر معین کی ہے اور پھر ہدایت بھی دی ہے، جس نے چارہ بنایا ہے پھر اسے خشک کر کے سیاہ رنگ کا کوڑا بنا دیا ہے۔ ہم ان قریب تمہیں اس طرح پڑھائیں گے کہ بھول نہ سکو گے، مگر یہ کہ خدا ہی چاہے کہ وہ ہر ظاہر اور مخفی رہنے والی چیز کو جانتا ہے، اور ہم تم کو آسان راستے کی توفیق دیں، ہم تم کو آسان راستے کی توفیق دیں گے، لہذا لوگوں کو سمجھاؤ، اگر سمجھ سکتے ہیں تو اس میں انہی کا فائدہ ہوگا۔ عنقریب خوف خدا رکھنے والے سمجھ جائیں گے اور بدبخت اس سے کنارہ کشی کریں گے، جو بہت بڑی آگ میں جلنے والا ہے، پھر نہ اس میں زندگی ہے نہ موت۔ بے شک پاکیزہ رہنے والا کامیاب ہوگا، جس نے اپنے رب کے نام کی تسبیح کی اور پھر نماز پڑھی۔ خدا کا شکر ہے، یہ نصف پارہ نمبر 30 مکمل ہو گیا، قرأت کے لحاظ سے بھی اور ترجمے کے لحاظ سے بھی۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار امام زمانہ کا جل ظہور ہو اور ان کے آوان و انصار میں ہمارا شمار ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔